ہزاروں لوگ موجود ہیں، اللہ محفوظ فرمائے کسی نے خنزیر کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہو۔ کیوں ترک کیا ہے کہ ہمارے رب نے منع کیا۔ کسی نے کبھی مردار نہیں کھایا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے منع کیا۔ کسی نے ایسے جانور کا گوشت نہیں کھایا ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا گیا۔ اب ان امور سے اگر ہمارا رکنا ہے تو ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے اور ان کو چھوڑنا آسان ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انسانی عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے اور اللہ کے حکم کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کا حکم بھی ہے، ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ ہے ناجائز، شہوات ہیں، نظر کا پاکیزہ رکھنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، بخل سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، غرور سے بچنا ہے، لیکن عمومی طور پہ انسان ان چیزوں سے نہیں بچ پاتا، حالانکہ بہت سختی کی گئی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں کہ ہم ان کو اختیار نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اختیار نہیں کرتے۔ مردار کو اسی لیے چھوڑا ہے کہ ہمارا رب اس کو پسند نہیں کرتا، شراب کو، خنزیر کو اور دیگر چیزوں کو اس لیے ترک کیا جاتا ہے کہ ہماری شریعت نے منع کیا، ہمارا رب منع فرماتا ہے۔ وہی رب منع فرماتا ہے غیبت سے، وہی رب منع فرماتا ہے جھوٹ سے، وہی رب منع فرماتا ہے دیگر امور سے، لیکن وہ ہم ان سے بچ نہیں پاتے اور ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو ابن عاشور کہتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے بچنے کا علاج ہے۔ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ روزے رکھے تو ان چیزوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ میں سال میں پورا ایک مہینہ اس مشق سے گزارتا ہے۔ اگر ہم روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ گزاریں تو ان ساری بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ روزے کا مقصد حصول تقویٰ ہے، اور جو چیزیں تقوی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور جو تقوی کے حصول میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کیا جائے، اور وہ جھوٹ ہے، برے اعمال ہیں، نظر کی، خیالوں کی ناپاکیزگی ہے، زبان کی ناپاکیزگی ہے، سوچوں کی آوارگی ہے، غیبت ہے، سب و شتم ہے، اخلاق رذیلہ ہے، بدخوئی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی ہے، لوگوں کے لیے بدگمانی ہے، رزق حرام کمانا ہے، رزق مشکوک کھانا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تقوی کے حصول کے لیے مانع ہیں۔ تقوی ان چیزوں کی موجودگی میں حاصل نہیں ہو سکتا، اور تقوی انہی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے، کس طرح سکھاتا ہے کہ روزے میں اللہ کے حکم پر ہم نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جو جائز، حلال اور مشروع تھی، کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک میں نے کچھ نہیں لینا۔ تو روزے میں حلال چیزیں بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دی جاتی ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے حرام کو نہیں چھوڑی جائے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، انسان تھوڑا سا غور کرے تو کیسے نہیں چھوڑے گا۔